ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ روح کے حوالے سے ہے کہ انسانی جو بدن ہے، انسانی جو جسم ہے، اس کے ساتھ روح کی کتنی ریلیشن بنتے ہیں، یعنی اس کی کتنی ٹائپس بنتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا ایک اہم سبق ہے، اور یہ انشاءاللہ سبق مزید ہماری قرآن فہمی میں اضافہ کرے گا اور ہمارے کئی مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ روح کا جو جسم کے ساتھ تعلق ہے وہ 5 طرح کا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 5 چیزیں آج ہمارا سبق ہے کہ روح کس مختلف اقسام کے ساتھ یا مختلف حالتوں کے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا تعلق بنتا ہے، روح کا تعلق ہے، وہ جنین ہے، یعنی جس وقت انسان ایک بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ایک دورانیے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، تو یہ ایک ریلیشن ہے، یعنی بٹوین ہماری جسم اور روح کا یہ ایک پہلا تعلق بنتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جسم اور روح کا تعلق، یہ ایک ہمارے پاس قسم ہے یا حالت ہے اس کی۔ دوسرا تعلق جو روح کا ہوتا ہے جس وقت ہم ہوش حواس میں ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری جسم کے ساتھ روح کا تعلق کی یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم سو جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر مختلف آیات میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک ریلیشن ہے، یعنی جسم اور روح کا، اور یہ تیسری قسم ہے جس وقت ہم سو جاتے ہیں اس وقت ہماری باڈی کے ساتھ روح کا تعلق کس طرح ہوتا ہے، اس پہ بھی مزید تحقیق اور قرآن پاک کو یعنی کہ مختلف آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارا تعلق جب اس کا دوسری قسم ہے جب تعلق کی روح بدن کے ساتھ جب انسان کو مردہ حالت میں دفن کیا جاتا ہے تو پھر اس ہماری جو یہ مادی جسم ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق کس طرح ہوتا ہے، یہ بھی ایک حالت ہے۔ اور پھر 5ویں حالت وہ ہوگی جس وقت انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر باڈی کے ساتھ اور روح کا جو ریلیشن بنے گا یہ ہمارے پاس 5ویں حالت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آج کا ہمارا یہی لیسن تھا کہ روح اور جسم کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کی مختلف صورتیں یا مختلف حالتیں کیا ہیں، تو اس کی 5 مختلف حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے تمام مکاتب فکر کا کہ روح کی 5 ایسی حالتیں ہیں، جیسے مختلف حالتیں ہیں جو جسم کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے۔ پہلا ہے ماں کے پیٹ کے اندر جب اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے تو یہ پہلا تعلق ہے، یعنی بچہ ہے لیکن روح موجود ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ دوسرا تعلق ہے جب یعنی وہ ہوش حواس میں انسان ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، یہ دوسرا اس کا ریلیشن ہوتا ہے۔ تیسرا ریلیشن ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے پھر اس کے جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق رہتا ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہمارے پاس ہے جب انسان یعنی کہ فوت ہو جاتا ہے اور مردہ حالت میں آ جاتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کی جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہے۔ اور پھر 5واں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے کہ جب اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے، یعنی بعثت بعد الموت جو ہوگی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ہمارے جسم کے ساتھ یا انسانی جسم کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہوگا۔ تو یہ ہمارا 5 حالتیں بنتی ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ مختلف جو حالتیں آج ہم نے پڑھی ہیں روح کی، جسم کے ساتھ تعلق کی، یہ ہماری قرآن فہمی میں مزید اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔